بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جد مال اخوہ کی دوسری حالت میں مقاسمہ، ثلث ما بقیہ اور سدس جمعی ترکہ میں سے جو صورت افضل ہوگی اس کے اعتبار سے جد کو حصہ دیں گے۔ اب ہمارے سامنے جو صورت موجود ہے اس کے اندر جد کے لیے سدس جمعی طریقہ یہ صورت افضل ہے۔ یہاں پر جو دوسرے صاحب فات موجود ہیں ان میں سے جدہ اور بنت ہے، اور اسی طرح جد کو بھی یہاں ہم چھٹا حصہ دیں گے۔ تو ہم نے مسئلے کی ابتدا 6 سے کی اور 6 کا سدس 1 جدہ کو دے دیا اور 6 کا نصف 3 وہ بنت کو دے دیا، اور اسی طرح 6 کا سدس 1 وہ ہم نے جد کو دے دیا۔ اب پیچھے ہمارے پاس ایک بچا، وہ ہم نے 2 بھائیوں کو دے دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ 2 بھائیوں پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو اخوان کا جو عدد رؤوس ہے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا تو 12 سے مسئلے کی ابتدا کی۔ اب جدہ کے بھی 2 ہو جائیں گے اور بنت کے بھی 6 ہو جائیں گے، جد کے 2 ہو جائیں گے، اور اخوان میں سے ہر ایک کے لیے 1 ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ جد کو کل ترکے کے 12 حصوں میں سے 2 مل رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پر ثلث ما بقیہ کا اعتبار کریں یا مقاسمہ کا اعتبار کریں تو پھر 18 میں سے ہم جد کو 2 دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 18 کے مقابلے میں 12 میں سے 2 یہ افضل ہیں۔ دوستو، مقاسمۃ الجد کی بات تو یہاں تک مکمل ہو گئی، لیکن سراجی کے اندر اس کے بعد 3 صورتیں ایسی ذکر کی گئی ہیں جن صورتوں کے اندر پہلے مذہب والوں کی تائید کرنا مقصود ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ ثلاثہ ان کے مذہب کو رد کرنا مقصود ہے۔ تو اس کے مطابق یعنی ان 3 صورتوں میں جو پہلی صورت ہے وہ اصل میں ایک سوال پر مبنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ضابطے کے مطابق جد کے ساتھ اخوہ اور اخوات ساقط نہیں ہوتے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ وہاں پر جد کے ساتھ اخت ساقط ہو رہی ہے، جبکہ وہاں پر جد کے لیے افضل وہ سدس بنتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے مثال ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوج ہے، بنت ہے، ہے، جد ہے اور اخت ہے۔ تو اب یہاں پر زوج کو ربع ملے گا، بنت کو نصف ملے گا، کو سدس ملے گا، اور جد کے لیے بھی یہاں افضل الامور الثلاثہ میں سے وہ سدس الجمعی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر ربع مل گیا ہے حصص کے دوسرے طائفے سے، تو 12 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ 12 کا ربع 3 بنتا ہے، اور 12 کا نصف وہ 6 بنتا ہے، اور اسی طرح 12 کا سدس 2 بنتا ہے، اسی طرح 12 کا سدس 2 بنتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حصص 2 اور 2 4، 4 اور 6 10، 10 اور 3 13، تو یہاں پر یہ مسئلہ کے اندر اول ہو گیا، 12 کی بجائے 13 کی طرف اول ہو گیا۔ اب یہاں پر اور کچھ بچے ہی نہیں ہے کہ ہم وہ اخت کو دیں، تو اب یہاں پر جد کے ساتھ اخت وہ محروم ہو رہی ہے، حالانکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضابطہ ہے کہ وہ اخوہ اخوات کو جد کے ساتھ محجوب نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ان کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اخت اصل میں بنت کی وجہ سے اسبہ بن رہی ہے، تو اسبہ کا ضابطہ یہی ہوتا ہے کہ اصحاب الفرائض کو ان کے حصص دینے کے بعد اگر کچھ بچے گا تو تب ملے گا، اور نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ یہاں پر ان کے ضابطے کے مطابق کہ یہ جد کی وجہ سے ساقط نہیں ہے، بلکہ بنت کے
وجہ سے اسباب بننے پر ساکت ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی صورت کے اندر بنت نہ بھی ہو تو پھر بھی اخت ساکت ہوتی ہے، جبکہ جد کے لیے سدس افضل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے مثال ہے کہ زوج کو نصف ملے گا کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے، اور کو ثلث ملے گا کیونکہ یہاں پر میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور اخوہ خوات وہ ذی عدد بھی نہیں ہے، اور جد کے لیے بھی یہاں سدس الجمیع افضل ہے۔ تو ہم نے مسئلے کی ابتدا 6 سے کی، اور 6 میں سے نصف 3 زوج کو دے دیے، ثلث 2 وہ کو دے دیا، اور چھٹا حصہ وہ جد کو مل گیا۔ اب یہاں پر بھی اخت وہ محجوب ہو رہی ہے، تو یہاں پر تو حالانکہ بنت بھی موجود نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے پچھلی صورت کے اندر اس کو عصبہ بنا لیا تھا، اور جبکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ وہ جد کے ساتھ اخت حقیقی کو عصبہ ہی بناتے ہیں۔ تو یہاں پر اس صورت کو حل کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخت کو عصبہ بنانے کی بجائے اس کو صاحب فرض بنا دیے، اور کیونکہ یہاں پر ان کا جو ضابطہ تھا وہ ضابطہ خراب ہو گیا، کیونکہ ان کا ضابطہ یہی ہے کہ جد کے ساتھ اخت عصبہ بنتی ہے، لیکن یہاں ان کو محروم ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ذی فرض بنانا پڑا۔ تو اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضابطے کے مطابق اس صورت کو اس طرح حل کریں گے کہ 6 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، اور 6 کا نصف 3 زوج کو مل جائے گا، 6 کا ثلث 2 کو مل جائے گا، سدس کیونکہ جد کے لیے افضل ہے وہ جد کو دے دیں گے۔ پیچھے اخت کو محجوب اور محروم ہونے سے بچانے کے لیے اس کو یہاں پر ہم ذی فرض بنا کر اس کو بھی ہم نصف دے دیں گے۔ تو اب یہاں پر مسئلے کے اندر اول ہو جائے گا 9 تک۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کے اندر اخت کو پہلے ذی فرض قرار دے کر 9 میں سے 3 حصے دے دیے، پھر اس کے بعد وہ جد اور اخت کے حصوں کو جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں پھر اخت کا حصہ وہ جد کے حصے سے بڑھ جاتا ہے جو کہ ضابطے کے خلاف ہے، تو اسی انہوں نے پھر 3 اور 1 ان کو جمع کر دیا تو وہ ہو گیا 4، اور پھر اس 4 کو انہوں نے جد اور اخت کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے کے مطابق تقسیم کیا۔ تو کیونکہ 4 جو ہے وہ اب جد جو 2 اخت کے قائم مقام ہے تو وہ 3 عدد رؤوس پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو اس لیے 3 کو ہم 9 کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہمارے سامنے 27 آ جائے گا۔ تو اب ہر صاحب فرض کو اس کو حصہ دیں گے تو 3 بار 9 ہو جائے گا، یہ زوج کو حصہ ہو جائے گا، اور 3 2 بار 6، 3 1 بار 3، اور یہاں پر اسی طرح 3 4 بار 12 ہو جائے گا۔ تو اب جد کا حصہ وہ 8 ہو جائے گا 12 میں سے، اور اخت کا حصہ وہ 4 ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے اس صورت کو حل کرتے ہیں، اور اس مسئلے کو مسئلہ اقدریہ کہتے ہیں۔ تو اس کے وجہ تسمیہ میں 2 قول ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ قبیلہ بنو اقدر کی عورت تھی جو کہ فوت ہوئی تھی، تو اس کے ورثاء کی یہ صورت تھی، اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضابطہ ہے کہ وہ جد کے ساتھ اخت کو عصبہ بنا کے حصہ دیتے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر اگر وہ عصبہ بنائیں تو وہ محروم اور محجوب ہوتی ہے، تو اس کو حصہ دینے کے لیے ان کو بجائے عصبہ کے ذی فرض بنانا پڑا ہے۔
دوستو مسئلہ اقدریہ کے اندر تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخت کے حوالے سے اپنا ضابطہ تبدیل کر کے اس کو ذی فرض بنا کر حصہ دے لیا، لیکن اگر کیا ہو کہ اخت کی جگہ اخ آ جائے تو اس صورت میں پھر ان کا ضابطہ خراب ہو جائے گا کہ ان کا ضابطہ یہی ہے کہ جد کے ساتھ اخوہ اخوات کو محجوب نہیں کیا جاتا، لیکن اس صورت کے اندر ان کو اخ کو محجوب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا، جبکہ جد کے لیے سدس الجمیع افضل ہو۔ ہمارے سامنے مثال ہے کہ اسی طرح مثال وہی ہے، بس اس میں بجائے اخت کے اخ پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم زوج کو نصف دیں گے، کو ثلث دیں گے، جد کو سدس الجمیع دیں گے۔ تو مسئلے کی ابتدا 6 سے کی، زوج کو 6 میں سے 3 دے دیے، کو 2 دے دیا، جد کو 1 دے دیا۔ تو اب یہاں پر اخ جو کہ بہر صورت صرف اور صرف عصبہ ہی بن سکتا ہے، اس کو تو یہاں پر ذی فرض نہیں بنایا جا سکتا اخت کی طرح، تو یہاں پر یہ بہر صورت کیا ہو جائے گا؟ محجوب ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ ہے کہ جد کے ساتھ اخوہ اخوات کو وہ ضرور وارث بناتے ہیں، تو وہ طریقہ یہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کیونکہ اگر ہم یہاں پر اخ کو وارث بنائیں تو اس صورت میں جد کا سدس الجمیع سے حصہ کم ہو جائے گا، اور جد کا سدس سے حصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوستو اگر یہی مثال ہو لیکن اخ کی جگہ اختان ہو جائیں تو اس صورت کے اندر نہ تو اول رہے گا اور نہ ہی اسی طرح کوئی اقدریت رہے گی۔ تو مسئلے کی ہم کیونکہ اس صورت میں کا حصہ ثلث کی بجائے سدس ہو جائے گا، کیونکہ اختان یہ ذی عدد ہو گئے۔ تو اب ہم مسئلے کی ابتدا اسی طرح 6 سے کریں گے، 6 میں سے نصف 3 زوج کو دے دیے، کو سدس مل جائے گا، جد کے لیے بھی سدس افضل ہے، وہ اس کو دے دیں گے۔ پیچھے اب ہمارے پاس ایک سدس بچ جائے گا جو 2 اختان کو مل جائے گا۔ اب ایک جو اختان کے عدد رؤوس پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو اختان کے عدد رؤوس کو لے کر ہم اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، تو 6 2 بار 12۔ تو پھر اسی طرح زوج کے حصہ 6 ہو جائے گا، کا حصہ 2 ہو جائیں گے، جد کے بھی 2 ہو جائیں گے، اور اسی طرح اختان میں سے ہر ایک کا 1 1 ہو جائے گا۔ تو اب اس صورت میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو نہ تو مسئلے کے اندر کوئی اول آیا ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کی کوئی اقدریت والی صورت رہی ہے۔ دوستو مقاسمہ کی صورت میں اخت حقیقی نہ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضابطے کے مطابق نہ ذی عصبہ رہتی ہے اور نہ ہی پورے طور پر ذی فرض رہتی ہے، بلکہ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اخت حقیقی جد کے ساتھ ہو تو اس صورت میں جد کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا تو یا تو جد کے حصے سے زیادہ بچے گا یا جد کے حصے سے کم بچے گا یا مال بالکل نہیں بچے گا۔ پہلی صورت میں کہ جب جد کے حصے سے زیادہ بچے تو اس صورت میں اخت عینی کو ہم اس کا فرض صرف دیں گے، اور اخت عینی کا فرض وہ کل مال کا نصف بنتا ہے، تو گویا کہ اس کو اس کا نصف دے دیں گے، اور باقی جو بچے گا وہ آگے باپ شریک اگر بہنیں ہوں تو ان کو دے دیں گے۔ تو اس صورت کے اندر اخت حقیقی وہ ابتداً عصبہ ہوتی ہے اور انتہاً وہ ذی فرض بن جاتی ہے۔ دوسری صورت میں کہ جب جد کو اس کا حصہ دینے کے بعد جد کے حصے سے کم مال بچے تو اس صورت میں وہی کم مال اخت حقیقی کو دے دیں گے۔ اس صورت میں اخت حقیقی جو ہے وہ ابتدا اور انتہاً دونوں اعتبار سے عصبہ رہے گی۔
جبکہ تیسری صورت میں کہ جب ترکے کے اندر جد کو حصہ دینے کے بعد کچھ مال بچے ہی نہیں، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اصحاب الفرائض میں کوئی اور ایسا وارث پایا جاتا ہے کہ جس کی طرف اخت کے حجب کی نسبت کی جا سکتی ہو، تو اب ہم اخت کو جد کے علاوہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے محجوب قرار دے دیں، جیسے کہ پیچھے ایسی مثال گزری ہے کہ وہاں پر اخت کو بنت کی وجہ سے محجوب قرار دے دیا۔ اور اگر کیا ہو کہ کوئی اور ایسا وارث نہ ہو تو پھر اس صورت میں اخت کو محجوب ہونے سے بچانے کے لیے ہم اس کو ذی فرض کر لیں گے، تو ذی فرض کر کے پھر اس کے بعد ہم حصہ اس کو بطور عصبہ کے دیں گے، للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے کے مطابق۔ تو اس تیسری صورت کے اندر کہ ابتداً تو اخت وہ ذی فرض ہوگی اور انتہا کے اعتبار سے وہ عصبہ بن جائے گی۔